السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحیحہ ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا و مقصد ظاہر ہو اور ہم احکام شریعت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فضائل و مناقب کا یہ تسلسل چل رہا ہے، اسی کی یہ 17ویں نشست ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فضائل سے آج کی اس نشست کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 4017 من فضل عائشہ رضی اللہ عنہا حدثنا یحیی بن درست حدثنا حماد بن زید عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة قالت فاجتمع صواحباتي إلى أم سلمة فقلنا يا أم سلمة إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريد عائشة فقولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس يهدون إليه أينما كان فذكر ذلك أم سلمة فأعرض عنها ثم عاد إليها فأعادت الكلام فقالت يا رسول الله إن صواحباتي قد ذكرنا أن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة فأمر الناس يهدون أينما كنت فلما كانت الثالثة قال ذلك قال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه ما أنزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها۔ وقد روى بعضهم هذا الحديث عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هذا حديث غريب وقد روي عن هشام بن عروة هذا الحديث عن عوف بن الحارث عن رميثة عن أم سلمة شيئا من هذا وهذا حديث قد روي عن هشام بن عروة فيه على روايات مختلفة وقد روى سليمان بن بلال عن هشام بن عروة نحو حديث حماد بن زيد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں جس دن میری باری ہوتی لوگ اہتمام سے اپنے تحفے تحائف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا کرتے تھے۔ ایک روز میری سوکنیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں جمع ہوئی اور کہا اے ام سلمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باری کے دن لوگ خاص طور پر تحفے تحائف بھیجتے ہیں اور ہم بھی اسی طرح بھلائی چاہتی ہیں جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خیر کا ارادہ کرتی ہیں، بھلائی چاہتی ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ آپ لوگوں کو ہدایت فرمائیں کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں وہاں پر ہی تحفے تحائف بھیجا کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے رخ انور پھیر لیا، پھر جب ادھر دیکھا تو انہوں نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ہمجولیاں یعنی جو ازواج مطہرات ہیں وہ آپس میں سب اکٹھا ہو کر ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے درخواست کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں گفتگو کریں۔ لوگ تحائف بھیجنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باری کے منتظر رہتے ہیں، لہٰذا آپ لوگوں سے فرما دیں، لوگوں کو ہدایت دیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں وہیں تحفے تحائف بھیجا کریں۔ جب تیسری مرتبہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مجھے اذیت نہ پہنچانا، کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی دوسرے کے بستر میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ یہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہوتے تو صحابہ کرام اپنے تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے تاکہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں۔ تو چونکہ عام طور پر سوکنوں میں یہ بات ہوتی ہے، تو دیگر ازواج مطہرات ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں اور ان کو نمائندہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا کہ آپ لوگوں کو ہدایت دیں کہ جو تحفہ بھیجنا چاہتے ہیں، جو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں، تحفے تحائف، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار کرنے کے بجائے جہاں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جس زوجہ مطہرہ کے پاس بھی موجود ہوں، وہاں پر تحفے تحائف بھیج دیے جائیں۔ خاص طور پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار کر کے نہ بھیجا جائے۔ یہ درخواست انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے توسط سے حضور کی خدمت میں پہنچائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کا جواب دینے سے آپ نے منہ پھیر لیا، رخ انور پھیر لیا۔ 3 مرتبہ جب آپ سے عرض کیا گیا تو آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ عائشہ کے بارے میں مجھے ناراض نہ کرو، تکلیف نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ خصوصیت ہے دیگر ازواج مطہرات کے مقابلے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر بستر پر بھی ہوتے آپ کے ساتھ تو اس وقت بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ یہ شرف اور یہ فضیلت دیگر ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو فضیلت ہے دیگر ازواج مطہرات کے درمیان، ایک تو سب سے بڑی فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ کی براءت میں، آپ کی پاکی میں قرآن مجید کی مسلسل 10 آیتیں نازل ہوئی۔ ایک غزوے کے موقع پر جب منافقوں نے آپ پر اتہام باندھا، تہمت لگائی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کی براءت کا اعلان فرمایا، اور تمام ازواج مطہرات میں صرف آپ ہی وہ تنہا زوجہ مطہرہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، جو باکرہ تھی، کنواری تھی۔ بقیہ سب شادی شدہ تھے، ان کے شوہروں کا انتقال ہونے کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ اور بہت ساری ایسی خصوصیتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمائی، اور یہ فرمایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فقیہ امت ہیں، شرعی مسائل سے اچھی طرح واقف ہیں، لہٰذا تم اپنا آدھا دین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حاصل کرو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمیرہ کہا کرتے تھے، ان کے سرخ رنگ کی وجہ سے۔ تو آپ فرماتے ہیں خذوا نصف دینکم عن هذه الحمیرہ، آدھا دین حمیرہ سے حاصل کرو، یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے۔ اسی لیے آپ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم و معارف حاصل کیے تھے، آپ ان کی نشر و اشاعت کیا کرتی تھی۔ تمام ازواج مطہرات میں آپ تنہا وہ زوجہ مطہرہ ہیں جنہوں نے علم کی خوب نشر و اشاعت کی۔ بہرحال بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور صحابہ کرام بھی خاص طور پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار کرتے۔ جب حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے جاتے تو اس وقت تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں۔ تو اس سے خیر یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ تو شرعی قاعدہ ہے کہ اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے درمیان عدل و انصاف کرنا واجب ہے، نان نفقے میں اور لباس وغیرہ فراہم کرنے میں، سکنا فراہم کرنے میں، رہائش اور باری بھی تقسیم کرنا واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ازواج مطہرات کے درمیان باری مقرر کرنا یہ فرض نہیں تھا، محض آپ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کے لیے یہ سہولت عطا فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ازواج مطہرات کے درمیان آپ نے دن مقرر کر دیے تھے۔ لہٰذا جس دن اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے جاتے، لوگ تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیگر ازواج مطہرات میں سے کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بستر میں موجود ہوں اور وحی آ جائے، وحی الہی۔ صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تنہا یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ اگر آرام بھی فرما رہے ہوتے تب بھی وحی نازل ہوتی تھی، وحی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم کو جن سے محبت ہوتی ہے وہ جن سے محبت کرتے ہیں، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، جیسا کہ کہتے ہیں دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔ تو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جن حضرات سے محبت فرماتے تھے ان سے بھی محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے۔
حدیث نمبر 4018 حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو بن علقمة المکی عن ابن ابی حسین عن ابن ابی ملیکۃ عن عائشۃ ان جبرائیل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث عبد الله بن عمرو بن علقمة وقد روى عبد الرحمن بن مهدی هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن علقمة بهذا الاسناد مرسلا ولم يذكر فيه عن عائشة وقد روى ابو اسامة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم شيئا من هذا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں حضرت جبریل علیہ السلام سبز ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں. یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے عبداللہ بن عمرو بن علقمہ کی روایت سے پہچانتے ہیں. عبد الرحمن بن مہدی نے یہ حدیث عبداللہ بن عمرو بن علقمہ سے سند مذکور کے ساتھ مرسل روایت کی، یعنی درمیان میں ایک واسطہ چھوڑ دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. ابو اسامہ نے بواسطہ ہشام بن عروہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں روایت کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جبریل علیہ السلام ایک ہرے ریشمی کپڑے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تصویر لے کر حاضر ہوئے اور بتایا کہ یہ دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہیں اور آخرت میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو آپ کی زوجیت کا شرف حاصل رہے گا. حدیث نمبر 4019 حدثنا سوید بن نصر حدثنا عبداللہ بن المبارک حدثنا معمر عن الزہری عن ابی سلمۃ عن عائشۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشۃ ھذا جبرائیل وهو یقرئ علیک السلام قالت قلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ترى ما لا نرى. هذا حدیث صحیح. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں جو تمہیں سلام کہتے ہیں. فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں نے کہا جواب دیا ان پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں آپ جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ یہ جبرائیل ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یہ جبرائیل ہے جو تمہیں سلام کہتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سلام کا جواب دیتی ہیں اور یہ عرض کرتی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کو دکھائی دے رہے ہیں لیکن مجھے نہیں دکھائی دے رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ ہم جو نہیں دیکھ سکتے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، یعنی میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خصوصیت اور یہ فضیلتیں عطا فرمائی تھی، آپ کو معجزات عطا فرمائے تھے کہ مخلوق سے جو چیزیں پوشیدہ تھی وہ سب آپ ملاحظہ فرماتے تھے، مشاہدہ فرماتے تھے. اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ مردوں کو قبر میں جو عذاب دیا جا رہا ہے اس عذاب کو اگر تم پر ظاہر کر دیا جائے تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ امت جو چیزیں نہیں دیکھ سکتی، جن چیزوں کا مشاہدہ نہیں کر سکتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کا مشاہدہ فرماتے ہیں. اور امت کے اندر جن چیزوں کو سننے کی طاقت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام چیزیں سماعت فرماتے ہیں. یہ آپ کی امتیازی اور خصوصی شان ہیں. حدیث نمبر 4020 حدثنا سوید اخبرنا عبداللہ بن مبارک حدثنا زکریہ عن شعبی عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن عائشۃ قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبرائیل یقرئ علیک السلام فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ. هذا حدیث صحیح. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جبریل علیہ السلام تمہیں سلام کہتے ہیں. میں نے کہا ان پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. یہ حدیث صحیح ہے. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت اور آپ کا مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی آپ کو سلام کہتے ہیں، سلام کرتے ہیں. حدیث نمبر 4021 حدثنا حمید بن مسعدۃ حدثنا زیاد بن الربیع حدثنا خالد بن سلمۃ المخزومی عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ قال ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حدیث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب بھی ہم صحابہ کرام کو کسی حدیث کے بارے میں مشکل پیش آتی تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے تو ان کے پاس اس کے متعلق علم پاتے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام پر کوئی حدیث مشکل ہو جاتی، کسی حدیث کا مفہوم سمجھنا مشکل ہو جاتا تو سب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کرتے تھے، اور جب بھی ان سے رجوع کرتے کسی مسئلے میں برابر اس مسئلے کے تعلق سے ان کو علم ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں غالباً ایک مسئلہ پیش آیا تھا، بڑا غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا۔ وہ مسئلہ کیا تھا کہ اگر شوہر بیوی اپنے تعلقات قائم کریں اور انزال نہ ہو، صرف دخول ہو، تو کیا اس سے غسل واجب ہے؟ ابتداء اسلام میں اس سے غسل واجب نہیں تھا جب تک کہ انزال نہ ہو، لیکن صحابہ کے زمانے میں غالباً حضرت عمر یا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آیا، تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس بارے میں معلوم کیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر صرف دخول بھی ہو، اگرچہ کہ انزال نہ ہو، تب بھی غسل واجب ہے۔ تو بہرحال ایسے بہت سارے مسائل ہیں، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ ایک حدیث سنائے کہ ان المیت لیعذب ببکائی اہلہ علیہ، یقیناً مردے کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے۔ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے اور اس کے اہل و عیال اس پر روتے ہیں تو ان کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ ابن عمر جب یہ حدیث سنائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ ابن عمر پر رحم فرمائے، انہوں نے اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھا، اس کا محل کیا ہے حدیث کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی کے پاس سے گزر ہوا جو مر چکا تھا، اس کے گھر والے رو رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس یہودی کو عذاب دیا جائے گا اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے۔ ایک خاص موقع تھا، ورنہ جو شخص انتقال کرتا ہے دوسروں کے رونے کی وجہ سے اس کو کیوں عذاب دیا جائے گا؟ کیونکہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک نفس دوسرے نفس کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو گناہ کرے گا وہی سزا پائے گا، جو گناہ نہیں کرے گا اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ تو میت جو مر چکا ہے، انتقال کر چکا ہے، دوسرے لوگوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جانا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری تشریحات ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی۔ صحابہ آپ سے رجوع کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ بھی آپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ظاہری حدیث کو لے کر کوئی عمل کا دعویٰ نہیں کر سکتا، حدیث شریف کا منشا اور اس کا مقصد سمجھنا ضروری ہے، اور حدیث شریف کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا، کس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا تھا، ان چیزوں کو بھی غور کرنا ضروری ہے۔ اور فقہاء کرام یہی کام کرتے ہیں کہ وہ مزاج شریعت سے واقف ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے اور مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہی احکام احادیث شریفہ سے نکال کر وہ لوگوں کے سامنے خلاصے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے فقہ کوئی غیر معروف چیز نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ فقہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ قرآن اور حدیث میں جو پھول ہیں ان تمام پھولوں کو یکجا کر کے ایک گلدستہ بنا کر پیش کر دیا گیا۔ تو فقہ میں فقہاء کرام بھی یہی کام کرتے ہیں، مختلف احادیث شریفہ کو سامنے رکھ کر وہ مسائل بیان کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، اس سے یہ تمام احادیث سے ان سے یہ بات جو ہے کیا ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو تمام ازواج مطہرات میں جو سب سے زیادہ آپ کی فضیلت ہے جی، تو وہ فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ آپ فقیہہ تھی اور سب سے زیادہ علم رکھنے والی تھی؟ جی، تو صرف اور صرف اسی کی وجہ سے آپ کی تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ فضیلت ہے یا کسی اور چیز کی وجہ سے؟ مختلف ازواج مطہرات کو مختلف فضیلتیں اور خصوصیت حاصل ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی اپنی جگہ فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تنہا وہ زوجہ مطہرہ ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وصال اور اسی سال ابو طالب کے وصال کی وجہ سے آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بھی قربانیاں ہیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، مدد کی، مال کے ذریعے بھی انہوں نے مدد کی اور ہر موڑ پر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور حمایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وصال کے بعد آپ کا ذکر کیا کرتے تھے اور آپ کی سہیلیوں کا بھی آپ خیال رکھتے تھے۔ گھر میں قربانی ہوتی یا گوشت وغیرہ کرتا تو آپ ضرور تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ مجھے جتنی غیرت حضرت خدیجہ پر آتی ہے اتنی غیرت کسی پر نہیں آتی تھی، وہ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وصال کے بعد بھی بار بار ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت اپنی جگہ ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فضیلت اس حیثیت سے حاصل ہے کہ وہ علمی اعتبار سے تمام ازواج مطہرات سے آگے تھیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت فقہ فی الدین اور علم کی وجہ سے ہے، اور بہت ساری ایسی خصوصیتیں ہیں کہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غالباً وہ حدیث بھی آئے گی کہ بہت سارے مرد دنیا میں کمال درجے کو پہنچے، لیکن عورتوں میں سے صرف 4 عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے کمال درجے کو پا لیا، کمال حاصل کیا ہے، بقیہ سب عورتیں کمال کے درجے کو نہیں پا سکیں۔ وہ 4 عورتوں میں حضرت آسیہ ہے، حضرت مریم بنت عمران ہے، حضرت خدیجہ ہے اور حضرت عائشہ ہیں۔ آگے ذکر آئے گا اس کا۔ تو بہرحال ہر ایک کی خصوصیت ہے اور خصوصیت کے لحاظ سے ان کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ علم کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے۔ علم کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے کہ علم کی وجہ سے انسان کا رتبہ بلند ہوتا ہے، انسان کی شرافت اور اس کی بزرگی بھی علم کی وجہ سے ہے۔ اگر علم سے افضل کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر بجائے علم کے اس چیز کے ذریعے ظاہر کرتا۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت جب فرشتوں پر بتائی گئی تو وہ علم کے ذریعے بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا، فرشتوں کے سامنے ذکر کیا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا تو ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا، زمین کے نظام کو درہم برہم کر دے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرشتوں کو صرف ایک مختصر جواب دیا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتے خاموشی اختیار کیے اور وہاں پر فرشتوں نے اپنی بڑائی اور برتری کا بھی اظہار کیا تھا دبے الفاظ میں کہ ہم تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، نورانی مخلوق ہیں اور ہم سے کبھی کوئی نافرمانی نہیں ہوتی، تو ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا فرمایا، چیزوں کے نام بتا دیے، ان کی خصوصیتیں بتا دی، ان کی حقیقتیں واضح کرنے کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے اس وقت عرض کرنے لگے کہ ہم تو کچھ نہیں جانتے، جتنا تو نے ہم کو سکھایا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا تو آدم علیہ السلام نے تمام نام بتا دیے۔ تو اللہ نے علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کی بزرگی، برتری، فضیلت اور آپ کی خصوصیت فرشتوں پر ظاہر فرمائی۔ تو اس سے علم دین کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی عمر میں کم ہو اور ایک شخص عمر میں بڑا ہے تو اس کو علم حاصل کرنے کے لیے اور معلومات کرنے کے لیے حیا محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ ارے وہ تو چھوٹا ہے مجھ سے عمر میں اس سے کیسے پوچھوں، بلکہ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ بھی جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف رجوع کرتے تھے تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے، معلومات کرنے کے لیے عمر کے تفاوت کا نہ دیکھیں، بلکہ اگر ہم سے کوئی علمی اعتبار سے بلند مقام رکھتا ہے لیکن عمر میں چھوٹا ہے تب بھی ہم کو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نفسانیت اور کوئی دوسری چیز وہاں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 4022، حدثنا قاسم بن دینار الکوفی حدثنا معاویہ بن عمرو عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة قال ما رأيت أحدا أفصح من عائشة رضي الله عنها، هذا حدیث صحیح غریب۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر
کسی کو فصیح و بلیغ نہیں دیکھا۔ یعنی حضرت موسیٰ بن طلحہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے کمالات اور خوبیوں کا پیکر بنایا تھا، اور فصاحت و بلاغت بھی آپ کو ورثے میں ملی تھی کہ آپ سے زیادہ فصیح و بلیغ، بالکل موقع بہ موقع گفتگو کرنے والے۔ فصاحت کہتے ہیں اصل میں کلام بالکل واضح ہونا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی سمجھنے میں اس کے مفہوم کو پیچیدگی نہیں ہونا۔ عربی زبان کا جو قاعدہ ہے کہ فصاحت اور بلاغت سے خالی نہیں ہونا کلام، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کلام میں فصاحت بھی تھی، بلاغت بھی تھی۔ آپ سے زیادہ فصیح گفتگو کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حدیث نمبر 4023، حدثنا ابراہیم بن یعقوب وبندار قال حدثنا یحیی بن حماد حدثنا عبد العزیز بن المختار حدثنا خالد الحذان ابی عثمان النہدی عن عمرو بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعملہ علی جیش ذات السلاسل قال فاتیتہ فقلت یا رسول اللہ ای الناس احب الیک قال عائشہ قلت من الرجال قال ابوها هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ ذات السلاسل کے لشکر کا سردار مقرر فرمایا۔ ایک جنگ واقع ہوئی، اس کے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ لشکر کے سردار مقرر کیے گئے۔ فرماتے ہیں میں نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لوگوں میں سے کون زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا۔ پھر میں نے عرض کیا مردوں میں سے؟ فرمایا ان کے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اس سے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت اور آپ کا مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی احادیث شریفہ میں گزرا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جب نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ غالباً 6 برس کی تھیں، اور 9 برس کی عمر میں آپ کی وداعی ہوئی، آپ کی رخصتی عمل میں آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عید کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قبائل وغیرہ کرتب بازیاں دکھاتے تھے اور ورزش کے جو کھیل کھیلا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو وہ کھیل بتاتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے کندھے پر اپنی ٹھوڈی رکھ کر ان کھیلوں کا مشاہدہ فرماتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ عائشہ کیا اب دل بھر گیا، اب کافی ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی کہ نہیں، میں اور دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، آپ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے آپ کہتی تھی کہ نہیں میرا دل ابھی نہیں بھرا، میں اور دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ٹھہرتے تھے اور ان کو ان کرتب بازیوں کا مشاہدہ کرواتے تھے۔ حدیث نمبر 4024، حدثنا ابراہیم بن سعید الجوہری حدثنا یحیی بن سعید الاموی عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن عمرو بن العاص انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس الیک قال عائشہ قال من الرجال قال ابوها هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجہ من حدیث اسماعیل عن قیس۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ پوچھا پھر مردوں میں سے کس سے؟ فرمایا ان کے والد سے یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ حدیث نمبر 4025، حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن معمر الانصاری عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وفي الباب عن عائشة وابي موسى هذا حديث حسن صحيح وعبد الله بن عبد الرحمن بن معمر هو ابو طوالة الانصاری مدینی وهو ثقة۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تمام عورتوں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے ثرید کو باقی کھانوں پر۔ اس باب میں حضرت عائشہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما سے بھی روایت منقول ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن بن معمر سے مراد ابو طوالہ انصاری مدینی ہیں اور وہ ثقہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے عرب کے پاس ثرید نامی کھانے کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ثرید ایک قسم کا کھانا ہوتا تھا، روٹیاں وغیرہ چور کر اس میں گوشت ڈال کر وہ لوگ بنایا کرتے تھے، تو وہ انتہائی لذیذ غذا تھی عرب کے پاس جس کو ثرید کہتے ہیں عربی میں۔ تو حضور فرماتے ہیں جس طرح تمام کھانوں میں ثرید کو فضیلت حاصل ہے،
اب جیسے اس طرح سمجھے زمانے میں بریانی ہے، بریانی کو تمام کھانوں پر جس طرح یہاں پر ترجیح دی جاتی ہے، ایسے ہی عرب میں سرید ایک قسم کا کھانا تھا جس میں روٹی وغیرہ چوری جاتی اور گوشت ڈالا جاتا تھا، پنیر ڈال کر اس کو تناول کیا جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے سرید کو فضیلت حاصل ہے تمام کھانوں پر۔ تو اس سے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ یہ تشبیہ دینے کا جو مقصد ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمام عورتوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، علمی اعتبار سے، فقاہت کے اعتبار سے اور فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر احادیث شریفہ میں آپ کی تعریف فرمائی۔ حدیث نمبر 4026، حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان بن ابی اسحاق عن عمرو بن غالب ان رجلا نال من عائشة عند عمار بن یاسر قال اعزب مقبوحا ممبوحا اتؤذی حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ عمرو بن غالب سے روایت ہے، ایک شخص نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ناشائستہ الفاظ کے ساتھ ذکر کیا، یعنی نعوذ باللہ من ذالک اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کی، نازیبہ الفاظ استعمال کیا، ایسے الفاظ کا استعمال کیا جو قطعاً درست نہیں ہیں۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بدبخت مردود دور ہو جا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ کو ایذا دیتا ہے۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایک بدبخت شخص نے گفتگو کی، کلام کیا، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے اس کو دھتکار دیا اور اس پر لعن طعن کیا، فرمایا بدبخت مردود دور ہو جا، کیونکہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ کو ایذا پہنچاتا ہے۔ جو حضور کے محبوب کو ایذا پہنچاتا ہے اس سے حضور کو ایذا پہنچتی ہے، اور جو حضور کو ایذا پہنچاتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور ایذا یعنی تکلیف، اور جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بزرگان دین اولیاء کرام ہیں جو اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، چاہے صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، اولیاء کرام ہوں یا بزرگان دین ہوں، ان کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کو فوراً وہیں جواب دینا چاہیے، جیسا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو دھتکار دیا، بدبخت مردود کہا اور اس کو فوراً دفع ہو جانے کا آپ نے حکم دیا اور واضح کر دیا کہ تم جن کی شان میں گستاخی کرتے ہو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ ہیں۔ ظاہر بات ہے جو محبوب کے محبوب کی گستاخی کرے گا یا محبوب کے محبوب کو تکلیف پہنچائے گا، ایذا دے گا، تو یقیناً اس سے محبوب کو تکلیف ہوگی۔ حدیث نمبر 4027، حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا ابو بکر بن عیاش عن ابی حسین عن عبد اللہ بن زیاد الاسدی قال سمعت عمار بن یاسر یقول یہ زوجته فی الدنیا والآخرہ یعنی عائشہ۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا و آخرت میں زوجہ ہیں، یعنی آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ آخرت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زوجیت میں رہیں گی۔ ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا ان تنکحوا من بعدہ، یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال با کمال کے بعد بھی ازواج مطہرات کا تعلق اور ان کا رشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے برقرار ہے۔ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے ازواج مطہرات سے نکاح بھی نہیں کر سکتا، جیسا کہ عام طور پر جو عام لوگ ہیں جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی بیویوں کی عدت گزرنے کے بعد وہ دوسروں کے لیے حلال ہو جاتی ہیں، دوسروں سے نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، لیکن ازواج مطہرات کو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں پر حرام قرار دیا تھا۔ کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، زندہ ہیں۔ صرف کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے موت آئی، پھر آپ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جن کے شوہر زندہ ہوں ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اسی وجہ سے ازواج مطہرات امت پر حرام تھیں۔
حدیث نمبر 4028 حدثنا احمد بن عبدۃ الضبی حدثنا المعتمر بن سلیمان عن حمید بن انس قال قیل یا رسول اللہ من احب الناس الیک قال عائشہ قیل من الرجال قال ابوها هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ پھر عرض کیا گیا مردوں میں سے کون؟ فرمایا ان کے والد ماجد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس میں توجہ یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ ازواج مطہرات میں عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھیں، اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ محبوب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اہل بیت اطہار میں مردوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اور عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب اہل بیت اطہار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ حدیث نمبر 4029 فضل خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت۔ حدثنا ابو ہشام الرفاعی وحدثنا حفص بن غیاث عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت ما غرت على احد من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت على خدیجہ وما بی ان اکون ادرکتها وما ذلك الا لکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لها وان كان لا يذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خدیجہ فيهديها لهن هذا حدیث حسن صحیح غریب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں مجھے جتنا رشک جتنی غیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر ہوئی اتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دوسری زوجہ پر نہیں ہوئی۔ یعنی مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر جتنا رشک ہوتا تھا اتنا کسی دوسری زوجہ پر نہیں ہوتا تھا، حالانکہ میں نے ان کو نہیں پایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وصال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد کئی نکاح فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا تو نہیں، ان کا زمانہ نہیں پایا، لیکن رشک کی وجہ کیا ہے؟ پھر ان پر رشک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کثرت سے یاد کرتے تھے۔ اگر حضور اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر گوشت کا تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، غریب ہے۔ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت اور فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے خدیجہ رضی اللہ عنہ پر رشک ہوتا تھا، اتنا رشک ہوتا تھا جتنا کسی اور زوجہ پر نہیں ہوتا تھا۔ وجہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وصال کے بعد بھی ان کو کثرت سے یاد کیا کرتے تھے، کثرت سے ان کا ذکر کرتے تھے۔ نہ صرف ان کا ذکر کرتے تھے بلکہ اگر بکری ذبح کرتے، گوشت گھر میں اگر ذبح کیا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کے ان کے پاس گوشت کا تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ تو جیسا کہ احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ والد کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ بھی والد کے احترام میں داخل ہے۔ ایسے ہی رشتہ داروں کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا ذکر آیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ابتدا میں اسلام کے لیے جو انہوں نے قربانیاں پیش کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی اور اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں انہوں نے پیش کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کا ذکر کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھیں۔ حدیث نمبر 4030۔ وہ تو مفتی صاحب جو اسلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں، جو وقت نکالتے ہیں، جی، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ جی، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تعلیم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو عام کرنا اصل یہی مقصد تھا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام جن کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پرنور سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں تھی، اس کے باوجود وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عالی کی تعمیل میں مختلف مقامات کو روانہ ہوتے تھے اور دین اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4030۔ حدثنا حسین بن حریث حدثنا
حدثنا الفضل بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما حسدت امرأة ما حسدت خديجة وما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما ماتت وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا حدیث حسن صحیح. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں مجھے جس قدر رشک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر ہوتا ہے اتنا رشک کسی دوسری عورت پر نہیں ہوتا، حالانکہ ان کے وصال کے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا. میں نے نہ ان کو دیکھا نہ ان کا زمانہ پایا، اس کے باوجود مجھے رشک ہوتا ہے، یعنی میں ان پر رشک کرتی ہوں ان کی جیسی زندگی پانے کے لیے. یہ محض اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت میں ایسے گھر کی خوشخبری عطا فرمائی جو چمکدار زبرجد کا ہوگا اور وہاں کوئی شور و شرابہ اور رنج و ملال نہیں ہوگا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے جنت میں ایک ایسے مکان کی آپ نے ان کو بشارت خوشخبری عطا فرمائی تھی جو چمکدار زبرجد کا ہیرے جواہرات کا ہوگا، اور وہاں پر کسی قسم کا کوئی شور و شغب، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی اور کوئی تھکان بھی نہیں ہوگی. جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سکون اور اطمینان ہوگا اور شور شرابہ نہیں ہوگا، رنج و ملال، غم اور تکلیف کا وہاں تصور ہی نہیں ہے. اس سے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت میں ایک بہترین مکان کی آپ نے خوشخبری عطا فرمائی. حدیث نمبر 4031. حدثنا ہارون بن اسحاق الحمدانی حدثنا عبدۃ بن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عبد اللہ بن جعفر قال سمعت علی بن ابی طالب یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر نسائها خدیجۃ بنت خویلد وخیر نسائها مریم بنت عمران وفی الباب عن انس بن عباس. هذا حدیث حسن صحیح. حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دور میں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دور میں حضرت خدیجہ بنت خویلد سب سے اچھی عورت ہیں اور حضرت مریم بنت عمران اپنے دور کی عورتوں میں سب سے اچھی ہیں. اس باب میں حضرت انس اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں. یہ حدیث حسن صحیح ہے. حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا اس زمانے کی، ان کی زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل تھیں، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے بہترین اور افضل تھیں. تو یہ زمانے کے اعتبار سے فضیلت حاصل ہے. آگے بھی غالباً آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں بہت سارے مرد کمال درجے کو حاصل کیے، کامل اور مکمل ہوئے، لیکن عورتوں میں صرف 4 عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے عورت ہونے کے باوجود کمال کو حاصل کیا. حدیث نمبر 4032. حدثنا ابو بکر بن زنجویہ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حسبک من نساء العالمین مریم بنت عمران وخدیجۃ بنت خویلد وفاطمۃ بنت محمد وآسیۃ امرأۃ فرعون. هذا حدیث صحیح. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام جہاں کی عورتوں میں، تمام دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت کے اعتبار سے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ ہیں. یعنی ان کی فضیلت جان لینا کافی ہے. دنیا کی تمام عورتوں میں یہ 4 عورتیں سب سے افضل اور سب سے معزز اور مکرم ہیں. وہ کون کون ہیں؟ مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، خدیجہ بنت خویلد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، فاطمہ بنت محمد سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور فرعون کی بیوی آسیہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا لیے تھے اور فرعون کے ظلم و ستم کا شکار ہو گئے تھے. تو آسیہ جو امرأت فرعون تھے، فرعون کی بیوی تھی، وہ بھی مسلمان ہو چکی تھی. تو دنیا کی تمام عورتوں میں ان 4 عورتوں کو سب سے زیادہ خصوصیت اور فضیلت حاصل ہے. ہر ایک کی فضیلت ایک الگ ہے. اللہ نے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تمام کمالات کا جامع بنا کر مبعوث فرمایا، اور سابق میں جتنے انبیاء کرام علیہم السلام کے اخلاق اور اوصاف حمیدہ اور معجزات تھے، مختلف معجزات اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائے، ہر ایک کو ایک الگ خصوصیت عطا فرمائی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام خصوصیتوں کا جامع
اور تمام کمالات کا پیکر بنا کر مبعوث فرمایا۔ صحابہ میں بھی ایسے ہی اللہ نے کسی کو کوئی فضیلت عطا فرمائی، کسی کو علمی مقام عطا فرمایا، کوئی زہد و تقویٰ میں آگے نکل گئے تو کوئی عدل و انصاف میں مشہور ہو گئے، اور کوئی علم اور حکمت میں مشہور ہو گئے۔ خصوصیتیں، فضائل اور کمالات یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ بہرحال ان فضیلتوں کا اقرار کرنا اور ہر ایک کی فضیلت کا لحاظ کر کے ان کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ قوانین میں سے ہے، اور اسلام بھی اس کی تعلیم دیتا ہے، اور دیگر مذاہب بھی اس بات کی تعلیم دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 4033، باب فی فضل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدثنا عباس العنبری حدثنا یحیی بن کثیر العنبری ابو غسان حدثنا سلم بن جعفر وكان ثقة عن الحكم بن ابان عن عكرمة قال قيل لابن عباس بعد صلاة الصبح ماتت فلانة لبعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسجد قيل له اتسجد هذه الساعة فقال أليس قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم آية فاسجدوا فأي آية أعظم من ذهاب ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے فضائل، خاص طور پر 11 ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیت علیحدہ طور پر الگ بیان کی گئی۔ اب عمومی طور پر تمام ازواج مطہرات کا ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہونے کی وجہ سے وہ دنیا کی تمام عورتوں سے سب سے بہترین عورتیں ہیں، کوئی ان کی برابری اور مساوات کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج مطہرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام عورتوں کا معاملہ الگ ہے، اگر وہ ایک نیکی کریں تو اس کا ثواب ان کو ایک نیکی کے برابر ہی ملے گا، لیکن ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، یعنی تم میں سے جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا، ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ تو ازواج مطہرات کا معاملہ دیگر عورتوں سے علیحدہ ہے، ان کی خصوصیت، ان کی فضیلت الگ ہے۔ عام عورتیں اگر عمل کریں تو ان کو اکھیرا ثواب ملے گا، جبکہ ازواج مطہرات کے عمل کے لیے اللہ نے ڈبل اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا۔ حضرت عکرمہ سے روایت ہے فجر کی نماز کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بتایا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں زوجہ مطہرہ کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے سجدہ کیا۔ جیسے ہی آپ نے سنا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، تو آپ سے پوچھا گیا آپ اس وقت سجدہ کرتے ہیں؟ یعنی یہ کیا موقع ہے سجدے کا کہ ایک زوجہ مطہرہ کے وصال کی آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ فوراً سجدے میں چلے گئے۔ تو آپ نے فرمایا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب کوئی تم نشانی دیکھو، جب کوئی بڑی نشانی دیکھو تو فوراً سجدہ کرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے اڑ جانے سے بڑھ کر اور کون سی نشانی ہو سکتی ہے؟ یعنی ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کے انتقال سے جو علمی خلا واقع ہو رہا ہے اس کو پر نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی ایک نشانی ہے، اور نشانی کو دیکھنے کے وقت سجدہ کرنے کا حکم ہے، اسی لیے میں نے سجدہ کیا۔ جی پر کرنا یعنی بھرنا جگہ کو۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھی۔ آپ نے حکمت اور مصلحت کے تحت متعدد نکاح فرمایا، اللہ نے آپ کو اجازت مرحمت عطا فرمائی تھی، اور ان تمام حکمتوں میں ایک حکمت علم دین کی نشر و اشاعت تھی کہ عورتوں میں مسائل کو بیان کرنے کے لیے، عورتوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نکاح فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے وقت 9 ازواج مطہرات حیات تھیں، 2 کا انتقال ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال سے پہلے۔ حدیث نمبر 4034، حدثنا بندار حدثنا عبد الصمد حدثنا حاشم بن سعید الکوفی حدثنا کنانۃ قال حدثتنا صفیۃ بنت حیی قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد بلغنی ان حفصۃ وعائشۃ کلام فذکرت ذلک له قال الا قلت وكيف تكونان خيرا مني قال الا قلت وكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وابي هارون وعمي موسى وكان الذي بلغها انهم قالوا نحن اكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وقالوا نحن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات عمه وفي الباب عن انس هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث هاشم الكوفي وليس اسناده بذاك۔ حضرت صفیہ بنت حیی
رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، یہ بھی زوجہ مطہرہ ہیں، فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، مجھے حضرت حفصہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کی طرف سے ایک بات پہنچی تھی۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ بنت حیی کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم دونوں مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتی ہو، جبکہ میرے شوہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد حضرت ہارون اور چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت صفیہ کو یہ بات پہنچی تھی کہ انہوں نے کہا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صفیہ بنت حیی سے زیادہ معزز اور مکرم ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں اور چچا زاد ہیں، یعنی آپ ہی کے خاندان کی ہیں۔ اس باب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے، حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف حاشی میں کفی کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ یعنی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما نے حضرت صفیہ بنت حیی کے بارے میں کلام کیا کہ وہ جیسا کہ دیگر احادیث میں بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ بنت حیی کی مذمت کی اور کہا کہ وہ ایسی ہیں، یعنی وہ پستقد ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے ایک ایسی بات کہی، اگر اس کو سمندر کے پانی سے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو پورا پانی گدلا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ یعنی کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک الگ فضیلت عطا کی ہے، بیک وقت ایک ہی شخص میں تمام فضیلتیں جمع ہو جائیں اور کوئی انسان تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پاک تو صرف اللہ کی ذات ہے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی ذات ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اندر خلقت کے اعتبار سے اور دیگر اعتبارات سے کوئی نہ کوئی نقص اور خرابی ہو سکتی ہے۔ ان خرابیوں کو اور نقائص کو نظر انداز کر کے خوبیوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو ایسے ہی حضرت حفصہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نے حضرت صفیہ کے بارے میں کہا کہ ہم ان سے زیادہ معزز اور مکرم ہیں، ہمارا مقام و مرتبہ ان سے بڑھ کر ہے، کیونکہ ہم قریش خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہمارا تعلق ہے، پہلے سے ایک رشتہ داری ہے اور پھر یہ زوجیت کا بھی ہم کو شرف حاصل ہے۔ تو حضور فرمائے کہ آپ یہ کیوں نہیں کہے، کیوں جواب نہیں دیے جب یہ معلوم ہوا؟ تو تم یہ کہنا تھا کہ میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، شوہر بھی نبی ہیں، والد بھی نبی ہیں اور چچا بھی نبی ہیں۔ دیگر ازواج مطہرات میں کسی زوجہ کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ ان کے والد بھی نبی ہوں، چچا بھی نبی ہوں، شوہر تو نبی ہیں لیکن دیگر رشتہ دار نبوت کے شرف سے مشرف نہیں ہیں۔ صفیہ بنت حیی ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر اپنے حسب نسب کا ذکر یا فضیلت ظاہر کرنے کی اگر ضرورت ایسی پیش آ جائے تو وہاں پر صرف فضیلت ظاہر کرنے کے لیے، غرور اور تکبر کے طور پر نہیں، بلکہ اپنی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ تم لوگ جو میرے بارے میں گفتگو کر رہے ہو وہ درست نہیں ہے، اللہ نے مجھے یہ فضیلتیں عطا فرمائی۔ تو صفیہ بنت حیی وہ واحد زوجہ مطہرہ ہیں جن کے والد حضرت ہارون ہیں، یعنی وہ بھی نبی ہیں، والد بھی نبی ہیں اور چچا بھی نبی ہیں۔ اور پھر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے نانا بھی نبی ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ تو بہرحال یہ خصوصیت حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے کہ ان کے خاندان میں جب والد بھی نبی ہیں، چچا بھی نبی ہیں اور مختلف لوگ نبی ہیں۔ حدیث نمبر 4035۔ اب یہ ازواج مطہرہ جو آپس میں کہتی تھی بشری تقاضے کے لحاظ سے، کیونکہ انسان کی فطرت ہوتی ہے جب کوئی خصوصیت، کوئی فضیلت حاصل ہوتی ہے تو اس کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں تو کئی فضیلتیں جمع ہیں اور بشری تقاضے کے اعتبار سے انسان کی یہ فطرت بھی ہے کہ وہ اپنے فضائل اور کمالات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی کی اگر اس میں توہین ہوتی ہے یا کسی کی دل آزاری ہوتی ہے یا کسی کو تکلیف پہنچانا مقصد ہو تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4035۔ حدثنا اسحاق بن منصور وعبد بن حمید قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ثابت عن انس قال بلغ صفیۃ ان حفصۃ قالت بنت یہودی فبکت فدخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهي تبکی فقال ما یبکیک قالت لی
حفصۃ انی ابنۃ یہودی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم و انکی لبنۃ نبی و ان عمک لنبی و انکی لتحت نبی ففیم تفخر علیک ثم قال اتق اللہ یا حفصۃ ھذا حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے انہیں یہودی کی بیٹی کہا۔ صفیہ بنت حیی بن اخطب کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ یہودن ہیں، یہودی کی بیٹی ہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ تو وہ رو دیں، اتنے میں ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس حال میں کہ وہ رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت حفصہ نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو ایک نبی کی بیٹی ہو، تمہارے چچا بھی نبی ہیں اور نبی کی بیوی ہو، ایک نبی کے تحت ہو تمہارے والد بھی نبی ہیں، چچا بھی نبی ہیں اور شوہر بھی نبی ہیں۔ یہ تمام خصوصیتیں، فضیلتیں اور کمالات تمہارے اندر جمع ہیں، تو پھر حفصہ رضی اللہ عنہا کس بات میں تم پر فخر کرتی ہیں؟ فخر تو تم کو کرنا چاہیے ان کو فخر کرنے کے بجائے کہ تمہارے لیے اللہ نے اتنی فضیلتیں جمع کی کہ والد بھی نبی، چچا بھی نبی اور شوہر بھی نبی۔ پھر فرمایا حفصہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس سند سے غریب ہے۔ تو اس حدیث شریف میں یہ پیغام ملتا ہے کہ کوئی کسی کی دل آزاری نہ کرے، اور اگر کسی کے اندر خصوصیتیں اور کمالات ہیں اور ایسا موقع آ جائے کہ ان کا اظہار کرنے کی ضرورت پڑے تو اس وقت اظہار کرنا چاہیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کی حوصلہ افزائی فرمائی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی کہ تم یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ ایک نبی کی بیٹی ہو اور ایک نبی کی بھتیجی ہو اور ایک نبی کی بیوی ہو۔ پھر ادھر آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو بھی تنبیہ کی، آگاہ فرمایا، نصیحت فرمائی کہ اللہ سے ڈرو، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ ایک شخص جب مسلمان ہو چکا ہے تو اس کو عار نہیں دلانا چاہیے کہ پہلے تو کافر تھا، مشرک تھا، ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اسلام لانے کی وجہ سے پہلے کے جو گناہ ہیں وہ سب کے سب بخش دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے تربیت کا بھی پہلو ہے کہ اگر کوئی کسی پر فخر کر رہا ہے تو جس پر فخر کیا جا رہا ہے اس کی ہمت افزائی کرنا چاہیے اور اس کی بھی خصوصیتیں اور کمالات کو ظاہر کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو فخر کر رہا ہے، غرور تکبر کر رہا ہے، اس کو بھی نصیحت کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 4036 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن خالد بن عاصمۃ حدثنی موسیٰ بن یعقوب الرمی عن ہاشم بن ہاشم ان عبد اللہ بن وہب اخبرہ ان ام سلمۃ اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فاطمۃ عام الفتح فناجاها فبكت ثم حدثها فضحكت قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عن بكائها وضحكها قالت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يموت فبكيت ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت۔ هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا۔ مرض الوصال میں جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا، اس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو طلب فرمایا اور سرگوشی کی، یعنی کان میں ان سے گفتگو فرمائی تو وہ رو دی، پھر کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے رونے اور ہنسنے کا سبب پوچھا، کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ حضور آپ کے کان میں کوئی بات بیان کیے فرمائے تو آپ رو دیں، اور ایک بات فرمائے تو پھر آپ ہنس دیں۔ تو انہوں نے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ عنقریب میرا وصال ہونے والا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جائے گا، اس مرض میں آپ خالق حقیقی سے جا ملنے والے ہیں، اس بات پر میں رو دی۔ پھر فرمایا، تم مریم بنت عمران کے علاوہ تمام جنتی خواتین کی سردار ہو، یہ آپ نے مجھے خوشخبری عطا فرمائی، تو یہ میں خوشخبری سن کر مسکرا دی۔ تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال با کمال سے پہلے آپ کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ اب آپ کا وصال ہونے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خوشخبری عطا فرمائی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا
کہ اے فاطمہ میرے گھر والوں میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی، یعنی میرے بعد سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا۔ اس بات پر آپ مسکرا دی تھی، خوشی کا اظہار کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں زیادہ دن جدا نہیں رہ سکوں گی۔ حدیث نمبر 4037۔ حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان بن ہشام بن عروۃ عن ابی عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی واذا مات صاحبکم فدعوہ۔ هذا حدیث حسن صحیح وروی هذا عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سب سے بہتر ہوں، اور جب تمہارے ساتھی کا وصال ہو تو اسے چھوڑ دو۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ یہ فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے حقوق کو ادا کرے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کی ضروریات کی تکمیل کرے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان سب سے بہترین ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کا خیال رکھا کرتے تھے اور ان کے نان نفقے کی بھی آپ پوری ذمہ داری نبھاتے تھے، حتیٰ کہ آپ گھر میں داخل ہوتے اور ازواج مطہرات کاموں میں مصروف ہوتی تو آپ ان کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے اور ان کے کاموں میں ان کی مدد فرماتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ سب کام چھوڑ کر فوراً مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ تو اس میں امت کے لیے تعلیم ہے کہ جو ذمہ داریاں ان پر عائد کی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دے اور بیویوں کی بھی مدد کرے، دینی اعتبار سے بھی ان کی تربیت کرے، ان کی رہنمائی کرے اور دنیا کے کاموں میں بھی ان کی مدد کرے۔ حدیث نمبر 4038۔ اللہ تعالیٰ